فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ جو بھی مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش فرماتے، ان میں سے بعض مشورے ایسے تھے کہ جس کی تائید میں اللہ جل وعلا نے قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی یہ رائے پیش کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو مصلی تھا، وہ جو آپ کی جگہ تھی، اس کو مصلی بنا دیا جائے، اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی جائے۔ تو آپ نے یہ اپنی رائے پیش کی، اپنا یہ مشورہ پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تائید میں قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس کھڑے ہونے کے مقام کو آپ اپنا مصلی بنا لیجئے، اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پردے کے متعلق کلام کیا اور پردے کی رائے پیش کی، پردے کا مشورہ پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً آپ کی تائید میں آیت نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے، تمام مسلم عورتوں سے، کیا فرما دیجئے کہ وہ اپنے سروں کو ڈھانپ کر رکھیں، وہ اپنے سروں کو ڈھانپ کر رکھیں، وہ اپنے جسموں کا پردہ کریں۔ تو یہ آیت بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں نازل ہوئی۔ اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے حالت سکر میں، نشے کی حالت میں نماز پڑھائی۔ اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے حالت سکر میں، اس نے نشے کی حالت میں نماز پڑھی اور اس میں قرآن کی آیات کو غلط انداز میں تلاوت کیا، تو آپ نے پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ، کہ حالت سکر میں یعنی نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کے متعلق اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب اس وقت تک نہیں جانا جب تک تم حالت نشہ میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا یا آیت قرآن کی تلاوت کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے معاملات ہیں کہ فاروق اعظم نے حضور کی بارگاہ میں ان معاملات کو ذکر کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تائید کے طور پر قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو نازل فرمایا۔